بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 فروری بروز جمعرات ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف بھاری مارجن سے انتخابات جیت چکی ہے اور اس وقت تک جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں، میں آپ کے سامنے سرکاری نتائج رکھوں گا، چونکہ اگر تو بات کی جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے تو شاید اس پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے درست کہا ہے یا نہیں کہا، تو سرکاری میڈیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، جس میں شریف خاندان ہے، نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، مریم نواز ہیں، لاہور میں ان کے لیے انتخابات جیتنا ناممکن ہو گیا اور اب تک کے نتائج کے مطابق شہباز شریف اور نواز شریف کی ہار کے بارے میں یا ان کو دوسرے نمبر پر ڈکلیئر کرنے کے حوالے سے تو جیو نیوز کہہ رہا ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ جیو نیوز پر بھی شہباز شریف اور نواز شریف دوسرے نمبر پر ہیں۔ اور پھر مریم نواز کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی جانب سے جو بڑا دعویٰ کیا گیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج پورے پاکستان میں اگر ہم اوورآل دیکھیں تو پرامن انتخابات تھے، اور ان پرامن انتخابات کے حوالے سے افواج پاکستان نے ISPR کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، افواج پاکستان نے ملک میں الیکشن کی مجموعی طور پر پرامن انعقاد پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن پاکستانی عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کی راہ ہموار کرے گا۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج کو الیکشن عمل میں سیکیورٹی کی فراہمی میں کلیدی کردار پر فخر ہے۔ پاک فوج نے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مل کر ذمہ داریاں ادا کی ہیں۔ ISPR نے کہا ہے کہ پاک فوج نے آئین کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں۔ ISPR نے بتایا ہے کہ 1,37,000 جوان تقریباً 6,000 حساس پولنگ سٹیشنز پر، جبکہ 7,800 جوان کوئک رسپانس فورس کے طور پر تعینات تھے۔ عوام کے لیے محفوظ ماحول کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ KP بلوچستان میں 51 دہشت گرد حملوں کا مقصد الیکشن عمل کو سبوتاژ کرنا تھا۔ ان حملوں میں 10 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 12 افراد شہید ہوئے۔ ISPR کا کہنا تھا کہ فوجی جوانوں نے مؤثر طریقے سے ملک بھر میں امن و سلامتی کو یقینی بنایا۔ یہ اپنے شہریوں کے جمہوری حقوق کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی ایجنسیوں کے غیر متزلزل عزم کا اظہار ہے۔ ISPR نے کہا کہ متعدد آپریشنز میں 5 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ جمہوری عمل کے تحفظ کے لیے مسلح افواج سے مل کر کام کرنے پر قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے شکر گزار ہیں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی۔ اور آخر میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ امید ہے یہ الیکشن پاکستان میں جمہوریت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اہم ہوگا۔ الیکشن پاکستانی عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کی راہ ہموار کرے گا۔ مسلح افواج ملک میں امن و سلامتی برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اب یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے، اور پھر جو نتائج آنا شروع ہوئے تو یہ وہ ساری کی ساری تفصیلات ہیں کہ جب جن اداروں پر تکیہ کر کے بیٹھے تھے وہ ادارے جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، چونکہ آئین یہ کہتا ہے اور وہ ہمیشہ جمہوریت کا جو آئین ہے وہ جمہوریت کو ہی آگے لے کے آتا ہے، اور وہی ہمارے ہاں نظام حکومت جمہوری نظام حکومت ہے۔ تو اور جب نتائج آنا شروع ہوئے تو نتائج آتے ہی جو مسلم لیگ نون ہے وہ بھی پریشان ہو گئی اور آصف زرداری بھی پریشان ہو گئے۔ آصف زرداری جو نواب شاہ میں تھے، 2 دن انہوں نے نواب شاہ رہنا تھا، وہ ہنگامی بنیادوں پر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کی جانب سے جاتی عمرہ میں ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے، اور وہ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں جس میں مریم نواز فون پر بات کرتی دکھائی دیتی ہیں اور نواز شریف بھی بیٹھے ہیں، اور تمام کے تمام پریشان حال ہیں، اور کسی کی جانب سے نہ کوئی ٹویٹ کیا جا رہا ہے، نہ کسی کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، اور تمام کے تمام خاموش ہیں۔ اس وقت صرف گراؤنڈ پر اگر دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں جو جگہ جگہ جشن منا رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہی ROs کے دفاتر کے باہر موجود ہیں۔ اچھا، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جیو نیوز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انتخابات 2024 میں شہباز شریف، افضال عظیم پہٹ ایڈوکیٹ جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، ان کے مقابلے میں انتخابات ہار رہے ہیں لاہور سے، جبکہ نواز شریف انتخابات بری طرح ہار رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد سے۔ اس میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جی پاکستان کے جانب سے پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے حوالے سے کہ شہباز شریف کی N123 لاہور میں 222 پولنگ سٹیشنز میں سے جو 23 پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ آ چکا ہے، جس میں شہباز شریف
کم مارجن کے ساتھ لیکن پیچھے ہیں۔ اسی طریقے سے نواز شریف لاہور میں پیچھے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد سے۔ N130 لاہور میں 14 جو 376 پولنگ اسٹیشنز میں سے 22 کے نتائج آ چکے ہیں، جس میں جو یاسمین راشد ہیں وہ 6618 کی لیڈ سے آگے ہیں، جبکہ جو نواز شریف ہیں وہ 5277 کی لیڈ سے دوسرے نمبر پر ہیں۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور جو مانسیرہ سے نواز شریف انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں وہاں بھی یہی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بڑے مارجن سے وہاں بھی جیت رہی ہے۔ مریم نواز کے حلقے کے حوالے سے، چونکہ وہاں پر مریم نواز ایک نیشنل اسمبلی میں شہزاد فاروق کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہیں، اور دوسری جانب ان کا جو مقابلہ ہے صوبائی نشست پر وہ ہے مہر شرافت ان کے مقابلے میں۔ تو شہزاد فاروق اور ان کی ٹیم کی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ تمام کی تمام پولیس کو انگیج کیا گیا ہے اور ہر صورت مریم نواز کو جتوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے الزامات ہیں الیکشن کمیشن پر اور نگران حکومت پر، جبکہ اسی طریقے سے جو مہر شرافت ہیں وہ عمران ریاض خان کے بھی دوست ہیں، اور وہ صوبائی اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ PP 159 میں 159 PP میں جہاں سے مریم نواز مد مقابل ہیں، عمران ریاض خان نے فارم 45 کے ذریعے جو رزلٹ بتایا ہے اس کے مطابق مہر شرافت علی 4586 ووٹ لے چکے ہیں اور مریم نواز کے 4080 ووٹ ہیں۔ تو مریم نواز تقریباً 500 ووٹوں کی لیڈ سے یہاں بھی پیچھے ہیں۔ ابھی تک جو 20 پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ آ چکا ہے، اور یہ عمران ریاض خان کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے۔ اب چونکہ ان کی جانب سے آصف زرداری اور نواز شریف ہاتھ پاؤں مارنے لگ گئے ہیں، اب ہاتھ پاؤں کیوں نہ ماریں؟ ایکسپریس ٹی وی کا رزلٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے تو جو ٹی وی چینلز تھے وہ کس طریقے سے چیزوں کو مینیج کر رہے تھے۔ ایکسپریس ٹی وی نے 9:21 پہ، یہ ابھی کچھ دیر پہلے 9:21 پہ جو ان کا رزلٹ تھا اس کے مطابق 225 جو پولنگ سٹیشنز ہیں اس کا رزلٹ آ چکا ہے۔ ٹوٹل جو جنرل سیٹیں ہیں وہ 266 ہیں۔ 225 کا جو رزلٹ آیا ہے اس میں 44 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی 225 میں سے 44 سیٹوں پر مسلم لیگ نون آگے ہے، 28 سیٹوں پر پاکستان پیپلز پارٹی آگے ہے، 9 سیٹوں پر MQM آگے ہے، 4 سیٹوں پر جمعیت علماء اسلام آگے ہے، اور 125 سیٹوں پر پاکستان تحریک انصاف آگے ہے۔ یہ 9:21 کی ایکسپریس ٹی وی کی، میں سرکاری ذرائع اس وجہ سے کہتا ہوں کہ اس وقت تمام جو ٹی وی چینلز ہیں وہ سرکاری ذرائع ہی ہیں، چونکہ ان کی بڑی ویلڈ خبر ہوتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو وہ ویلڈ خبر یہ بتا رہی ہے کہ 125 پاکستان تحریک انصاف کے، اور ادرز جو باقی انڈیپینڈنٹ ہیں یا کوئی اور چھوٹی جماعتیں ہیں 15 وہ ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف 225 میں سے 125 سیٹیں تو پاکستان تحریک انصاف اکیلی لے چکی ہے، اور یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں، اور اس کے بعد جو نتائج کا سلسلہ ہے اس کو روکا جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ انتخابات کو جو انتخابات کا نتائج ہیں اس کو جان بوجھ کے روکا جا رہا ہے تاکہ پاکستان تحریک انصاف سے جو سیٹیں ہیں وہ چھینی جا سکیں۔ اب تک N151 ملتان سے مہر بانو قریشی وہ آگے ہیں، اور ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف بڑی مارجن کے ساتھ جیتنے جا رہا ہے۔ N95 فیصل آباد سے پاکستان تحریک انصاف بڑے مارجن سے جیت رہا ہے، اور جو راولپنڈی، جہلم، اٹک اور یہ گجرات، یہ تمام کے تمام پاکستان تحریک انصاف بڑے مارجن سے جیت رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا ہے، اور اسی طریقے سے لاہور میں بھی جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ جیت رہا ہے۔ اب کامران خان کہتے ہیں کہ دلچسپ نتائج، زیادہ ٹرن آؤٹ والے نتائج ہیں۔ KP میں PTI کے آزاد جو امیدوار ہیں وہ اطمینان سے آگے ہیں۔ پنجاب میں اس وقت تک نون لیگ قدرے آگے ہے، مگر بہت آگے نہیں ہے۔ اکثر حلقوں میں کانٹے دار مقابلہ ہے، لیکن فیصل آباد میں
پی ٹی آئی آزاد امیدواروں کی پوزیشن کافی مستحکم ہے۔ لاہور میں بھی سخت مقابلہ ہے، سیالکوٹ میں خواجہ آصف ہار رہے ہیں، مختوم شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے اور صاحبزادی ملتان میں جیت رہے ہیں۔ نتائج بتا رہے ہیں آج ووٹنگ میں اداروں کی مداخلت نہیں تھی۔ جہانگیر خان ترین دونوں حلقوں میں ہار رہے ہیں، دونوں حلقوں میں پی ٹی آئی والوں سے ہار رہے ہیں۔ بظاہر ڈی آئی خان میں مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کے علی امین گنڈا پور سے بہت دور ہیں، یہ کامران خان کی جانب سے یہ بتایا گیا۔ فضل الرحمان بھی ہار رہے ہیں۔ نواز شریف شہباز شریف کا میں نے آپ کو لاہور سے بتایا ہے۔ جہانگیر خان ترین دونوں حلقوں سے ہار رہے ہیں، اور یہ صورتحال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت آگے ہے اور پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیت چکی ہے۔ اب نتائج کو فی الحال روکا جا رہا ہے۔ صحافیوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صحافیوں کو، رپورٹرز کو ریٹرننگ افسران نے اپنے دفاتر سے نکال دیا ہے۔ صورتحال کوئی بھی ہو، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو خاتون رہنما ہیں اور پرویز الہی کی اہلیہ، وہ بڑے بھاری مارجن سے انتخابات جیت رہی ہیں۔ شاندانہ گلزار جیت چکی ہیں، جو علی محمد خان ہیں، اسد کیسر ہیں۔ اچھا، پرویز خٹک بھی بری طرح ہار گئے ہیں اور وہ اپنے گھر کے حلقے سے تیسرے نمبر پر ہیں۔ پرویز خٹک، فضل الرحمان، اس کے علاوہ جہانگیر خان ترین، نواز شریف، شہباز شریف، یہ سارے کی ساری اس وقت صورتحال ہے اور اتنے برے حالات ہیں پی ڈی ایم کے۔ اب دیکھتے ہیں فائنل رزلٹس بھی انشاءاللہ جلد آ جائیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔